جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تمہارا رب وہ صحیح وقت پر تمہیں پہنچا دے گا۔ اس کے لیے تمہیں پھر کسی کی منتیں، کسی سے امیدیں نہیں لگانی پڑیں گی، تمہیں صرف رب پر توکل کرنا پڑے گا، اور یہ توکل تمہیں ہر طرح کی غلامی سے بچا لے گا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے نہ جڑے ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی یاد نہ ہوتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی حالات کے مارے ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری پسند کے لوگ تمہیں چھوڑ گئے ہیں، صرف تمہارا اعتبار نہیں ٹوٹا، صرف تمہاری محبت نہیں کھوئی ہے۔ یہاں سب دکھوں کے مارے ہیں، لیکن پتہ ہے سکون کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل کر لینا۔ چھوڑ دو سب، اگر یہاں کچھ لٹ گیا ہے تو تم کچھ بھی کر لو، اگر رب کی رضا نہیں ہے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تم رب کو راضی کر کے اگلی زندگی میں اس سے یہی سب مانگ لو۔ تم اس دنیا میں سب چھوڑ کے صرف رب کو منا کے دیکھ لو، تم ابھی قربانی دے کر ہمیشہ کی آسانی چن لو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ ایمان اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کا توکل اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو پھر آپ اتنی آسانی سے کسی آزمائش میں لڑکھڑا کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا توکل موسیٰ جیسا ہو جائے، تو آپ کو اپنے دل میں ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توکل کر کے ہی۔ ایمان اور توکل ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ آپ کا ایمان مزید بڑھے گا جتنا زیادہ آپ رب پر توکل کریں گے، اور اتنا توکل بھی زیادہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے ایمان آپ کے دل میں بھر جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ آپ کچھ بھی پلان کر لیں، آپ کوئی بھی حکمت عملی اپنا لیں، آپ جتنی مرضی جلد بازی کر لیں، آپ کا کام صرف تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ پھر وہ آپ کا رزق ہو، آپ کی شادی ہو، آپ کی جاب ہو، یا کچھ بھی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، اور اسی سے ہی ساری امیدیں باندھنی ہیں، کیونکہ امیدوں کو پورا کرنا صرف ہمارے رب کو آتا ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ مدد صرف رب کرتا ہے، لوگ جتا جتا کے مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب صرف پروردگار نہیں، صرف مددگار نہیں، بلکہ رحمان بھی ہے۔ وہ محبت کرنے والا رب ہماری پوری زندگی کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، صبر سے، توکل سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تم مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا رب تو رحمان ہے، تم پر تو مایوسی نہیں جچتی۔ تمہارے رب نے تو سب ٹھیک کر دینا ہے۔ تم تو صبر اور شکر کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہو، کیونکہ تم تو رحمان کے بندے ہو۔ صبر کا اجر اتنا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لمحات جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کوئی تمہارا نہیں ہے، اور تب تم شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب پر یقین رکھو کہ اگر اللہ کے جانتے ہوئے بھی ابھی تم پر یہ مصیبت آئی ہے تو ضرور اس پر صبر کرنا تمہیں اعلیٰ مقامات پر پہنچانے والا ہے، کیونکہ رحمان بلا وجہ تم پر مصیبت کبھی نہیں بھیجے گا،
اس کی آزمائش میں بھی رحم چھپا ہوتا ہے۔ وہ صرف تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی تمہاری استطاعت ہو، اور پھر بدلے میں تمہارے درجات ہی بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں صبر کرنا پڑ رہا ہے تو جان لو تم جنت کے VIP لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیے جاؤ گے انشاءاللہ۔ سورہ رعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہیں گے کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو باوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی خوب ہے انجام کار کی کامیابی۔ اگر مشکلات آئی ہیں تو اللہ نے ان کو برداشت کرنے کی قوت بھی تو دی ہے نا۔ اگر اللہ نے کچھ چھینا ہے تو بہت کچھ نوازا بھی تو ہے نا۔ یہ دنیا تو صلے کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر بھی رحمان نے اتنی محبت سے تمہیں تھاما ہوا ہے۔ رحمان تم سے صرف کیا چاہتا ہے کہ تم اسے یاد رکھو، تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف نہ بھاگو، کیونکہ اصل میں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم رب کو یاد رکھو گے تو تمہیں بھی یاد رکھا جائے گا، تمہیں دنیا کی اندھیریوں میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، تمہارا خیال رکھا جائے گا کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ یہ سب تمہیں رب کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنی بڑی نوازش ہے، یہ رحم کی کتنی بڑی صورت ہے۔ آزمائش میں دو ہی راستے ہیں، یا تو تم صبر کر کے اپنے حصے ایک بڑا اجر لکھوا لو اور رب کے قربت حاصل کر لو، یا پھر تم اس آزمائش کو سزا سمجھ کے رب سے شکوے کرنے لگو اور اپنے دل میں رب کے لیے برا گمان پال کے خود کو رب سے دور کر دو۔ فیصلہ تو تم نے خود ہی کرنا ہے۔ مت بھولیں کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہر کام اور ہر فیصلے پر تکمیل کی مہر تو آخر میں رب نے ہی لگانی ہے۔ یہ سب ڈپریشن اور اوور تھنکنگ تبھی ختم ہوگی جب ہم اپنے بھولے ہوئے نفس کو یہ بات یاد دلائیں گے کہ اس کام کی تکمیل ہمارے یا کسی کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے، لیکن یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ رب پر کرنا ہے۔ تب ہم ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے اور سستی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ صلہ کب اور کیسے ملے گا یہ صرف رب کو پتہ ہے، اور وہ بہترین وقت پر ہمیں اس سے نواز دے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مکمل توازن اور پرفیکشن، دن و رات کی تبدیلی اور موسموں کا بدل بدل کے آنا، کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے توکل کے لیے؟ کیا آپ کا رب آپ کی زندگی بے ترتیب رہنے دے گا؟ کیا وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ آپ کا وجود تو اس کے جہانوں کے مقابلے میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے حالات اور آپ کے دل کی کیفیات کو بدلنا مشکل ہوگا؟ نہیں، اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ابھی وہ ٹھیک نہ ہونا ہی اصل میں آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ سب اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ابھی رات ہے تو کیا ہوا، دن کا سورج ابھی نکلنا باقی ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت خوبصورت تعلق ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے، آپ فوراً سے اپنے رب سے مانگ لیں۔ آپ کسی خوف میں مبتلا ہیں، آپ اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ آپ کو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس سے مدد کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ آپ کے دل میں ایک خواہش اٹھی اور آپ نے اللہ سے اسے مانگ لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تو خالق ہے، وہ کچھ بھی آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کر اپنے رب سے ایک وارث کی دعا کی تھی اور ان کی دعا سن لی گئی تھی۔ پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا رب کے لیے مشکل ہوگا؟ آپ کو تو یاد رکھنا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔
آپ کی زندگی کسی بھی موڑ پر چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہو، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے، یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے، نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔